کبیر رک جا، وہاں آگے مت جا، مجھے میرے دوست نے آواز لگائی۔ وہ بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور اس کے پاس آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے مجھے آگے جانے سے کیوں منع کیا؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ علاقہ کس طرح کا ہے۔ میرا دوست اصغر کہنے لگا، وہاں جنات رہتے ہیں، رات کو وہاں جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، اگر تجھے کسی نے دیکھ لیا تو مارا جائے گا۔ میرا دوست مجھے سمجھا رہا تھا، لیکن اس کی بات سن کر میں ہنسنے لگا۔ مجھے تو ایسی باتوں پر بالکل یقین نہیں آتا تھا، اس لیے میں اس کی بات پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا، نہ صرف اس کی بلکہ کسی بھی دوست کی۔ تو نے نہیں جانا تو مت جا، آج مجھے بھی دیکھ لینے دے کہ وہاں کون سے جنات رہتے ہیں، میں نے بہادر بنتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد میں دوبارہ اس جنگل نما علاقے میں چلنے لگا۔ میرا دوست کہنے لگا، میں واپس جا رہا ہوں، تجھے مرنے کا شوق ہے تو مر۔ اصغر غصے میں کہہ رہا تھا۔ ہاں ہاں تو جا ڈرپوک۔ میں نے پیچھے سے ہانک لگائی، وہ واقعی وہاں سے جا چکا تھا۔ میں اس جنگل نما علاقے میں گھس گیا۔ میں نے بہت لوگوں سے سنا تھا کہ یہاں خوبصورت جنزادیاں بھی آتی ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ کسی انسانی لڑکی نے تو مجھ سے محبت کرنی نہیں، تو کیوں نہ کسی جنزادی سے ہی دوستی کر لی جائے اور اسے اپنے عشق میں پھنسا لیا جائے۔ میں یہ سوچتا ہوا آگے چلتا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ 2 بار میرے ساتھ ایسا ہوا۔ میں سمجھ گیا کہ یقیناً اصغر کی شرارت ہے۔ دیکھ اصغر، مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے کہ تو میرے پیچھے آ گیا ہے اور چھپ کر مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میری بات سن لے، میں ڈرنے والا نہیں، کیونکہ میں تیری طرح ڈرپوک نہیں ہوں۔ میں بلند آواز میں بولنے لگا۔ یہاں صرف اور صرف چاند کی روشنی کی وجہ سے اجالا ہو رہا تھا۔ میں دوبارہ چلنے لگا۔ چلتے چلتے میں تھک گیا۔ میں دل میں سوچنے لگا، ابھی تک مجھے ایک بھی جن یا جنزادی یہاں نظر نہیں آئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سب جھوٹ تھا، گاؤں والوں کی جھوٹی باتیں تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کسی نے میری آنکھوں پر پیچھے سے ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی گرفت بہت تیز تھی۔ میں مسکرا دیا۔ دیکھ اصغر، مجھے پتا ہے یہ تو ہے، اسی لیے اپنے ہاتھ ہٹا لے، اپنی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ، یہاں ایک بھی جن یا جنزادی نہیں ہے۔ تو ایویں ہی ڈر رہا تھا۔ میں اپنی ہی دھن میں بولتا جا رہا تھا۔ چل اب ہٹا لینا اپنے ہاتھ، مجھے اندھا کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ اپنے ہاتھ ہی نہیں ہٹا رہا تھا۔ اب میں نے جھنجھلا کر اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تو حیران ہو گیا کہ اصغر کا ہاتھ اتنا چھوٹا اور نرم کیسے ہو گیا، اور اس نے انگوٹھیاں کب سے پہننا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹایا اور اس کی طرف مڑا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میرے سامنے اصغر نہیں بلکہ کوئی عورت کھڑی تھی۔ اس نے دلہن والا لباس پہنا ہوا تھا اور بہت سے زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ڈر کیوں گئے؟ میں جنزادیوں کی سردارنی ہوں، مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ بھیانک اور بھاری آواز میں پوچھنے لگی، اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میری ساری بہادری اڑنچو ہو گئی۔ مجھے اصغر کی بات پر پکا یقین آ گیا کہ واقعی یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ میں وہاں سے بھاگنے لگا تھا۔ میں جتنی تیز بھاگ رہا تھا اتنی ہی تیز وہ جنزادی بھاگ رہی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو ہماری ٹھیک سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ وہ جنزادی میرا ہاتھ تھام کر بولی اور میں کپ کپا رہا تھا۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کر چکا ہوں۔ مجھے جانے دو، دور رہو مجھ سے، میں نے ڈرتے ہوئے اسے کہا اور اسے زوردار دھکا دیا۔ اس کے بعد میں تیز آواز میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا بھاگ نکلا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں اسی جنگل نما علاقے سے باہر آ گیا۔ میرا سانس پھول گیا تھا۔ سامنے میرے دوست کھڑے تھے، ان میں اصغر بھی تھا۔ آپ کدھر سے بھاگ کر آ رہا ہے تو؟ اس نے ناراضگی سے پوچھا۔ میں نے ان سب سے کہا، چلو یہاں سے، ہمیں فوراً اس علاقے سے چلنا چاہیے۔ کیوں جانا چاہیے واپس ہمیں؟ تو اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے؟ تو بہت بہادری سے اس علاقے میں گیا تھا، اصغر نے پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس علاقے میں واقعی جنات کا بسیرا ہے، میری وہاں جنات کی سردارنی سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بہت بھیانک تھی، اس نے دلہن والا لباس پہنا ہوا تھا۔ میری بات سنتے ہی مجھ سمیت میرے دوست بھاگنے لگے اور بہت جلد ہم وہاں سے نکل پڑے۔ شکر ہے میری جان بچ گئی۔ ہمیں ایسے علاقوں میں ہرگز نہیں جانا چاہیے جن کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ وہاں جنات رہتے ہیں۔